السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے نجات کی راہ۔ نجات کی راہ کیا ہے؟ اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے، اس پہ بحث کرنے سے پہلے جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں نجات کی راہ۔ آپ کو غالباً معلوم ہوگا کہ لفظ ابلیس کا مادہ بلیس سے ہے، جس کے معنی ہے مایوسی، ناامیدی، شکستہ دلی، افسردہ۔ ابلیس کا کام یہ ہے کہ وہ مایوسی اور فرسٹریشن پیدا کرتا ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو بلا تعمل کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستانی معاشرے پر اور دنیا کے لوگوں پر مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ ہر شخص اس قوم اور اس مملکت کے مستقبل کے متعلق ناامید نظر آتا ہے۔ چونکہ اس عالمگیر مایوسی میں کسی کو نجات کی کوئی راہ نہیں دکھائی دیتی، اس لیے اپنی خفت مٹانے اور اپنے قلبی اضطراب کو جھوٹا فریب دینے کے لیے یہاں پر ہر طبقہ دوسرے طبقے کو نیچا دکھا رہا ہے۔ اس صورتحال کی پورا ذمہ داری ان پر ہی عائد ہوتی ہے۔ یوں تو طبقات مختلف اور متعدد ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی تقسیم کی روح سے طبقے دو ہی رہ جاتے ہیں: اوپر کا طبقہ، نیچے کا طبقہ، امیروں کا طبقہ، غریبوں کا طبقہ، حاکموں کا طبقہ اور محکوموں کا طبقہ، بالادستوں کا طبقہ اور زیر دستوں کا طبقہ۔ قرآن نے متعدد مقامات پر اسی کا ذکر کیا ہے کہ جہنم میں یہ دونوں طبقے کس طرح ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو اپنی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار قرار دیں گے۔ زیر دست طبقہ بالادست طبقے سے کہے گا، ہم تو تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے، اس لیے تم اس ہلاکت اور تباہی سے بچانے کی ہمیں پوری کوشش کرو، کوئی راہ نکالو۔ اور ان سے کہیں گے کہ ہمیں کیوں الزام دیتے ہو؟ یعنی کہ بالادست طبقہ بولے گا، ہمیں کیوں الزام دیتے ہو؟ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم صحیح راہ چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرو؟ مجرم تو تم خود ہو اور الزام ہمیں دیتے ہو۔ اس پر زیر دست طبقہ کہے گا کہ تمہاری دن رات کی سازشوں نے ایک ایسا جال بچھا رکھا تھا کہ اس سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا تھا، اس لیے ہم غلط راستہ پر چل پڑے، تو اس کی ذمہ داری بھی تم پر عائد ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، بہرحال ان کا جھگڑا، چیخنا چلانا بیکار ہوگا، اس عذاب سے نجات کی راہ کسی کو نہیں مل سکے گی۔ آپ غور کریں تو یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آ جائے گی کہ اس وقت ہمارے معاشرے کی حالت یہی ہو چکی ہے۔ سارا معاشرہ مایوسیوں کے جہنم میں جل چکا ہے۔ مختلف گروہ ایک دوسرے کو الزام قرار دے رہے ہیں، لیکن اس عذاب سے نکلنے کی راہ کسی کو سجائی نہیں دیتی۔ جس طرح یہ معاشرہ اصولی تقسیم کی روح سے دو طبقات میں بٹا ہوا ہے، اسی طرح ہمارے معاشرے کی خرابیاں بھی اصولی طور پر دو ہی قسم کی ہیں۔ ایک قسم کی خرابیاں وہ ہیں جنہیں قرآن متکبرین اور مترفین کی خرابیاں قرار دیتا ہے، یعنی ارباب اقتدار اور صاحب دولت و ثروت کی خرابی، اور دوسری خرابیاں وہ ہیں جنہیں وہ متعبین اور مستضعفین کی خرابیاں قرار دیتا ہے، یعنی غریبوں اور زیر دستوں کی خرابیاں۔ پہلی قسم کی خرابیاں دولت کی افراد سے پیدا ہوتی ہیں: خود محنت نہ کرنا، دوسروں کی محنت کے محاصل پر عیش و عشرت کے رنگین زندگی بسر کرنا، جمع شدہ دولت اور فالتو روپیہ کے زور پر غریبوں اور محتاجوں کا بدن اور جان دونوں خرید لینا اور پھر ان پر اپنی منمانی چلانا۔ مطلب یہ کہ آج کل جیسے ہر قسم کے لوگ، یعنی کہ امیر لوگ غریبوں کو اپنے گھر کام کے لیے رکھتے ہیں اور ان پر جیسا چاہے وہ احتیاج چلاتے ہیں۔ فطرت کے عطا فرمودہ رزق کے سرچشموں پر سانپ کی طرح بیٹھ جانا اور روٹی کی تقسیم اپنے مفاد اور مصالحہ کے مطابق کرنا، اس قسم کی زندگی سے انسانی سیرت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے اور سینوں کے اندر انسانیت کے تمام سوتے یکسر خشک ہو جاتے ہیں۔ انفرادی مفاد اور اختیار ان کی زندگی کا نصب
رہ جاتا ہے۔ ان کا حصول استحکام کا منتہائی نگاہ اپنے مقصد میں جائز و ناجائز کی کوئی تعمیر باقی نہیں رہتی۔ اصول اقتدار کا کوئی احساس کسی پر بھی ان کا عنان گری نہیں ہوتا۔ مفاد پرستیوں اور بوسینہ گونیوں کا متلاطم جذبات کیف بردادم سیلاب کی طرح امڈتے ہیں اور انسانیت کی ہر قدر اور شریعت کی ہر رمق کو خس و خشاک کی طرح بہا کر لے جاتے ہیں۔ یہی وہ خرابیاں ہیں جو دولت کی فراوانی سے پیدا ہوتی ہیں، جن پر خود قرآن ایک ایک ورق شاہد ہے، قرآن کا ایک ایک ورق گواہ ہے۔ آپ قرآن پاک کھولیں، اس کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو سب کچھ پتہ چلے گا۔ اس لیے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی قرآن کا نمونہ ہے۔ تو اگر آپ کو ٹاپک پسند آیا ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔